الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل احترام خواتین اسلام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دین کی مجلس میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالی اگر کسی کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں تو اس کو علم دین نصیب فرماتے ہیں. علم کی سمجھ، قرآن کی سمجھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ اسوہ حسنہ کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں. اور اگر کوئی بدبخت ہے، لعنت کا طوق، لعنت کا ہار اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے، تو سب سے پہلا کوڑا جو اس پر پڑتا ہے عذاب کا، یہی پڑتا ہے کہ حق کو دیکھ کر حق کو نہیں پہچانتا، معجزوں کو دیکھ کر اللہ کو، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا. یہ سب سے بڑا عذاب اور پہلا عذاب ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ تبارک تعالی ان کے دلوں پر، ان کے آنکھوں پر، ان کے دماغ پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور سامنے دو بوتلیں، دو گلاس رکھے ہوئے ہیں، اس میں ایک میں گندگی ہے، پیشاب ہے، اور ایک میں زمزم یا عرق گلاب ہے. جس کا دین اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں تو اس کی عقل پر جو پردہ پڑتا ہے، بجائے زمزم کے باٹل اٹھانے کے، عرق گلاب اٹھانے کے، وہ گندا پانی اٹھاتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ میں ایک کامیاب انسان ہوں، میرے جیسا عقل مند اس دھرتی میں کوئی نہیں ہے. دین کی سمجھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ دولت کو دے رہے ہیں. دولت کا آنا اللہ کے طرف سے خیر کا فیصلہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو ایسا بیان کیا گیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیے گا کہ مہمان آتے ہیں، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے پچھوا بھیجتے ہیں
کیا گھر میں کوئی کھانے کی چیز موجود ہے؟ کیا دودھ ہے، پنیر ہے، روٹی ہے، کھجور ہے؟ اکثر مرتبہ 90% جواب یہی آتا ہے کہ ایک دانہ گھر کے اندر نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری مائیں، آپ کی ازواج مطہرات، ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان ازواج مطہرات کے درمیان ماہانہ خرچ کے بارے میں ان کو منافق عورتوں نے اشکالا، ان کو اکسایا کہ معمولی سا معمولی غریب بھی اپنے خامن سے یومیہ پیسہ لیتا ہے گھر کے اخراجات کے لیے، تو چنانچہ یہ ازواج مطہرات انسان ہی تو ہیں، انہوں نے ناجائز مطالبہ کیا بھی نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ قیمتی کار دلا دو، قیمتی اون دلا دو، یہ کہا کہ ماہانہ خرچ کے طور پر کچھ دیجیے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کی تاکید کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے تھوڑا الگ ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح مشورہ مرحمت فرماتے ہیں۔ وہ دیکھنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے، رائے مشورہ لینے کے لیے جب گئے اور دیکھا، آنکھوں میں آنسو کے قطرے آنے لگے، حالانکہ بڑے سخت دل ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آدمی مرغی کے کاٹتے ہوئے، ذبح ہوتے ہوئے خون کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ یہ تو وہ ہیں جن کے نام سے شیطان کوسوں میل دور چلا جاتا ہے اور نام سے بھی ڈرتا ہے، ہیبت کھاتا ہے، اس کا پاجامہ گیلا ہو جاتا ہے، اتنا ڈرنے والا شیطان ہے۔ تو آپ کا مقام و مرتبہ اتنا روب ہوگا، چہرے پر جلال ہوگا، تربتر ہو گئی آپ کی داڑھی اور آپ کا چہرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، بڑے سخت دل، بہادر، طاقتور، شجاع ہو، یہ کیا حالت ہے؟ رو کر کہنے لگے، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین، سید الآخرین ہیں آپ، اور آپ کے گھر میں میں نے دیکھا ایک دانہ گیہوں کا نہیں ہے، ایک کھجور کی بیج نہیں ہے، مشکیزہ لٹکا ہوا ہے، اور سل بتہ جسے کہتے ہیں وہ ایک طرف بڑھا ہوا ہے، اور آرام کرنے کے لیے کوئی بچھونا بھی نہیں ہے، بوریا، ٹاٹ یا حصیر، اس پر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کا جسم اطہر جنت کے پھولوں کی پنکھڑیوں سے زیادہ نرم و نازک ہے، اس جسم اطہر پر وہ چٹائی کے نشانات بیٹھ گئے ہیں۔ زاروں قطار رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں چاہتا تو دعا کرتا، اور اللہ تبارک تعالی قیصر و کسریٰ کو جو زمین و آسمان کے خزانے دیے، غیروں کو جو مال و دولت دی، اللہ تعالی مجھے بھی دے سکتا ہے، میں نے اختیار نہیں کیا۔ میں اگر چاہوں، اللہ نے مجھے چوائس دیا ہے، اختیار دیا ہے، احد کا پہاڑ سونا بنا کر میرے قدموں کے نیچے ڈال دیا جائے، میں نے منع کر دیا۔ ایک دن کھاتا ہوں، ایک دن نہیں کھاتا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سب صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ پر 2 پتھر تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ پتھر پیٹ پر کیوں باندھا جاتا ہے؟ کیا اس سے بھوک مٹتی ہے؟ کیا اس سے بھوک کی تمنا ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، میدے کے اوپر اور آس پاس کی جو رگیں ہیں ان پر اگر کچھ پریشر پڑتا ہے تو بھوک کا تقاضا تھوڑا کم ہوتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر دولت کا ملنا، روپیوں کا ملنا اور چولہوں کا جلنا، مختلف جو ہے قسم کی غذاؤں کا کھانا، دسترخوان کے اندر 10 قسم کی چیزوں کا ہونا، یہ کوئی ولایت کی دلیل نہیں ہے،
یہ کوئی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے یہ اس کی دلیل نہیں ہے. دلیل اللہ کے محبوب ہونے کی یہ ہے کہ حق کو حق جانے اور باطل کو باطل جانے. قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، قارون کے پاس کتنی دولت تھی، یہی مال و دولت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی. یہ اس مال و دولت کے ذریعے سے اللہ کے قریب پہنچے اور ایک اس مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا. تو پتھر اس لیے باندھا گیا کہ میرے کو یہ احساس ہو کہ آنتوں سے انتڑیوں سے غذا پہنچنے والی ہے، ایک تسلی قسم کی ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کم سرس فقر و فاقہ کی زندگی صحابہ کرام کیا کرتے تھے. اگر میں نے بتایا اگر چاہتے وہ امیری کو اختیار کرتے. اللہ تبارک تعالیٰ جس سے محبت فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ مرحمت فرماتے ہیں، علماء کی محبت مرحمت فرماتے ہیں، اولیاء کی محبت مرحمت فرماتے ہیں. اچھوں کو اچھی چیز اچھی لگتی ہے اور بروں کو بری چیز اچھی لگتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بات رکھی ہے. قرآن شریف میں دعا فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ نے ان کو دل دیے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کان دیا ہے سنتے نہیں ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے کہ نماز کو پہچان کر نماز نہ پڑھی جائے، تلاوت کو پہچان کر اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ کی جائے. یہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا اللہ کا عذاب ہے. آپ دیکھیے گا جو قرآن شریف سے دور ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں، وہ کس کس قسم کی خرافات کرتے ہیں. ایک مرتبہ بقرعید کے موقع پر عید الاضحیٰ کا بیان کے لیے دیہات کو جانا ہوا. وقت ہو چکا تھا. اس زمانے میں عام سواریوں میں کار وغیرہ کا اتنا رواج نہیں تھا اور ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا کہ کار کے ذریعے سے بلائے. عام بس سے گئے تو تاخیر ہو گئی. انہوں نے کہا کہ تیار ہو گئے ہیں عیدگاہ چلیں گے. بڑا عجیب و غریب ماحول ہوتا. 2-4 مسجدیں گاؤں کی دیہات کی، امام صاحب تکبیر پکارتے، اس کے اندر بڑے بوڑھے بچے سب تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ تک پہنچتے تھے اور پھر عید کے بعد دوسرے راستے سے گھر کو آیا کرتے. تو وہ صاحب جو ذمہ دار تھے عید کی نماز کے، انہوں نے کہا حضرت عید کیسے ہو جائے گی، خطبہ کیسے ہو جائے گا اس کے بغیر. میں نے کہا کہ کس کے بغیر؟ تو ان کے کہنے کا انداز یہ تھا کہ جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور غسل کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر فاتحہ، وہ بھی کفتوں کی فاتحہ دلائے بغیر کیسے عید کی نماز ہو جائے گی. علم سے دوری کی وجہ سے آدمی سنت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، بدعت کی وادیوں میں چلا جاتا ہے. یہ تو وہ تھا جو دین کے نام پر کیا جاتا تھا. ایک جمعرات کی فاتحہ ہوتی. ایک مسئلہ یہ تھا کہ شب برات کے موقع پر گھر کے مرے ہوئے لوگ، دادا دادی، نانا نانی، بیوی بچے، یہ ان کی روحیں گھر کے اندر آتی ہیں. اور اس زمانے کے اندر بیڑی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا اور ایک عادت سی پڑ گئی تھی. باپ کو دیکھ کر بچے، بچوں کو دیکھ کر دوسرے چھوٹے بچے اس کا استعمال کیا کرتے تھے. کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جکڑ میں جو چلے گئے 2 قسم کے لوگ ہیں. گنہگار لوگ وہ سجین اللہ تعالیٰ کی جیل میں ہیں، اور نیکوکار لوگ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، اللہ کی نعمتوں کے محل جنت میں
اور عرش الہی کے پاس جو تاج ہے، جو قمقمہ ہے، وہاں وہ طواف کرتے رہتے ہیں۔ کون جنت کے ماحول کو چھوڑ کر، عرش معلیٰ کے ماحول کو چھوڑ کر اس بدبودار زمین میں آنے کو گوارا کرے گا؟ اور دنیا کے قیدوں سے بھاگنا تقریباً ناممکن ہے، پھر وہ سجین میں رہ کر بری روح کیسے بھاگ کر اپنے گھر میں آ سکتی ہے؟ چلو، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ جا کر ذرا دیکھ کر آ جاؤ۔ تو اس وقت کا طریقہ کار یہ تھا کہ مرحوم کو جو چیزیں پسند ہوتی، اسے مظفر میٹھا پسند ہے، انانس کھانا پسند ہے، کھچڑی کھانا پسند ہے، قورمہ کھانا، سرے کا گوشت کھانا، تو ایک دسترخوان کے اندر سب چیزیں رکھ دیتے۔ چلو یہاں تک تو بات چل بھی جاتی کہ میٹھا رکھا، بریانی رکھا، خشکا قورمہ رکھا، چائے کو رکھا، بیڑی کے بھی 2 کٹوں کو رکھ دیتے تھے اور کہتے کہ مرحوم اس کا زیادہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالی جب دین کو چھینتا ہے تو عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ابو جہل نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا اور سنا، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا اور سنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اس نے، ہم تو علماء سے سنتے ہیں، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تھا مکہ مکرمہ میں، ایک ایک بوند پانی کے لیے وہاں کے بسنے والے تڑپا کرتے تھے۔ تمام تر طریقے انہوں نے اپنا لیے۔ کعبے کا طواف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے بھی ہوتا تھا اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گا۔ تو طواف کر کر دعائیں کرتے، کعبے کے اندر جا کر دعا کرتے۔ لاکھوں تدبیریں بیکار ہو گئی۔ تب کسی نے کہا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نوخیز نوجوان ہیں، ان سے دعا کرائیں گے۔ تو یہ بگڑ گیا ابو جہل اور اس ابو لہب عتبہ شیبہ۔ ارے بھائی، کون سے دشمن کی بات کر رہے ہو؟ ہم جو ہے بھوکے پیاسے مر جائیں گے لیکن ان کے پیچھے دعا نہیں کریں گے۔ تو بات پھر مشورہ انہوں نے کیا، ہماری ضد کی طرف سے قوم کے بچے، ننھے منھے دودھ پیتے بچے کیسے اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے اور پھر اس حالت میں ان کا انتقال ہو جائے گا، اللہ تعالی ہمیں پوچھے گا۔ تو دعا کرانے کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگا، زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے کہ وہ ہاتھ زمین دعا سے نیچے آنے سے پہلے بادل کھڑکے، گرجے اور برسے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے اور رسالت سے پہلے کا کرشمہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو بچپن سے لے کر آخر وقت تک دیکھا۔ آج ابو طالب جو چچا رکھتے ہیں، کتنا چاہتے اپنی بیوی سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی قوم و ملت سے زیادہ، لیکن ہدایت ان کے حق میں نہیں تھی۔ بہت کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چچا جان ایک مرتبہ کان میں کہہ دو، قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کر میں جنت میں پہنچا دوں گا۔ ابو جہل این پارٹی وہیں قریب میں تھی، انہوں نے کہا اے خواجہ، اے ابو طالب، اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو قوم تانا دے گی کہ بھتیجے سے ڈر کر، موت سے ڈر کر آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمے کا انکار کرتے رہے اور پھر یوں ہی اسی حالت میں بغیر کلمے کے انتقال ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا۔ انگاروں کے جوتے اور چپل جہنم کے انگاروں کے آپ کے پیروں میں پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے سر کا بیڑا کھولنے لگے گا۔ بہرحال میری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بھی ابھی بھی دیکھیے گا آپ، آج کے لوگ مریخ کو پہنچتے ہیں، عطارد کو پہنچتے ہیں، زحل کو پہنچتے ہیں، ستاروں میں کمندیں ڈالتے ہیں، سمندر کی گہرائی کو ناپتے ہیں۔ بہت کچھ سائنس ترقی کر چکی، جو کام پہلے مہینوں میں ہوتا تھا اب سیکنڈوں کے اندر ہو رہا ہے۔ مکہ مکرمہ سے
کوئی پیغام مدینہ طیبہ کے رشتہ داروں کو پہنچانا ہے تو کم سے کم 15 دن تو لگ جاتے. اب یہاں سے آپ اپنے عزیز کو مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ میں بات کریں، 2 سیکنڈ میں کال لگ جاتا ہے. دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی. انہوں نے آنکھوں سے معراج کے واقعے کو دیکھا، جن کو ایمان لاتے ہوئے دیکھا، درختوں کو پتھروں کو سلام کرتے ہوئے دیکھا، لیکن ان کے پاس ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی. یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے. تو سفر کا مہینہ آتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، علماء کیا کہتے ہیں، وہ بھاڑ میں جائے. ان کو اگر یہ کہا جائے گورنمنٹ کی اسکیم سے ہر گلی کے اندر راشن دیا جا رہا ہے، 500 روپے دیے جا رہے ہیں، 1 میٹر 2 میٹر کپڑا دیا جا رہا ہے، اور کھانے میں استعمال ہونے والا گھی تیل دیا جا رہا ہے، اور کوئی نچیا ناچنے والی آ رہی ہے جہنمی کتیا، اس کو دیکھنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. وہ منظر دیکھنے کے لیے لاٹھی چارج ہوتی ہے، کسی کا سر پھٹتا ہے، کسی کا پیر ٹوٹتا ہے. اس کو دیکھنے کے لیے اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، اللہ کے کلام کو سنا جاتا ہے. اذان کی آواز آتی ہے، قرآن کی آواز آتی ہے. ہماری زندگی میں کوئی رد و بدل نہیں. اس کے برخلاف یہ مہینہ دودھ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ فلاں مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کر سکتے، اس میں گھر بن نہیں سکتے، اس میں گھر جو ہے تعمیر نہیں کر سکتے، سائٹ خرید نہیں سکتے، بڑا معاملہ نہیں کر سکتے. حالانکہ دوسرے معمولات ہیں، کھانے کا، پینے کا، اور اگر کسی کو چائے کی عادت ہے، سگریٹ بیڑی، یہ سب چلے گا. لیکن جو ہے یہ کون سی شریعت ہے؟ کلام پاک کے کس بارے میں اس کا تذکرہ ہے؟ الیاذ باللہ محرم میں یہ نہیں کر سکتے، سفر میں یہ نہیں کر سکتے. جو احکامات اللہ نے کلام پاک میں بیان فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے اوپر کہنے والا اللہ کے نگاہ کے اندر بڑا مجرم ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا ہے. یہ شریعت کے احکام ایک سوئی کے ناکے کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر. نہ کسی کو حق ہے اس کے اندر کمی کر سکے، نہ کسی کو حق ہے کہ اس میں زیادتی کر سکے. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے احکامات کو نازل کیا، اسی طریقے سے ان پر چلنا عبادت کا نام ہے. ان کو چلنا عبادت ہے. فجر 2 رکعت رکھی، کوئی کہے نماز تو اچھی چیز ہے، چلو 10 رکعت پڑھ لیں گے، وہ نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی. حلال بنانا، حرام بنانا، استعمال کے لیے جائز قرار دینا اور دور رہنے کا حکم دینا، یہ قرآن کا کام ہے، یہ اللہ رسول کی شریعت ہے. اس میں اب مزید کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. جو لوگ پہلے ہی سے شریعت سے دور ہیں، اب انہوں نے کہا سفر کی 13 تاریخ تک یہ منحوس دن ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر بیمار رہے، اور جب شفا یابی ہوئی وہ چہارشنبہ تھا سفر کے مہینے کا آخری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاس کھودنے کے لیے اور گھاس پر چہل قدمی کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور اس کا نام بدعتیوں نے آخری چہارشنبہ رکھا. نماز کی توفیق نہیں ہے، کلام پاک کے تلاوت کی توفیق نہیں ہے، شریعت پر چلنے کی جو ہے توفیق نہیں ہے، سنت کے مطابق سونا، سنت کے مطابق کھانا کھانا، سنت کے مطابق گھر کے ماحول کو رکھنے کی حیثیت نہیں. پتہ نہیں کون سا جبرائیل کس خدا کے پاس سے یہ حکم لے کر آتا ہے کہ 13 دن آقا بیمار تھے. دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے، وصال مبارک ہے، اس کی تاریخ پکی تاریخ ہے کہ پیر کا دن تھا اور چاشت کا وقت تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. کیونکہ
آپ نبی بن گئے تھے. آدمی بڑا بننے کے بعد اس کی تاریخ کو دیکھا جاتا ہے، ان کے بچپن کو دیکھا نہیں جاتا. اس وقت ان کی نگاہ میں وہ بڑا نہیں رہتا. تو چنانچہ 12 ربیع الاول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا دن ہے. لیکن کیا کیا جاتا ہے؟ خوشیاں کی جاتی ہیں، ڈھول باجے بجائے جاتے ہیں، ڈی جے بجایا جاتا ہے. آخر صحابہ کرام نے جو کام نہیں کیا وہ کام مسلمان کر یہ سمجھتا ہے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں. شریعت کی بالکل اجازت نہیں ہے. نماز پڑھیے گا، روزہ رکھیے گا، شریعت نے خوب مہلت دے رکھی ہے. دین کے اندر زیادتی کرنا یا دین کے اندر کمی بیشی کرنا یہ اللہ نے پیغمبروں کو بھی اختیار نہیں دیا. پیغمبر بھی اگر جو ہے شریعت پر چلتے ہیں اور اس کے اندر اپنے من کے ارادے کو، اپنے دل کی مرضی کو شامل کرنا چاہے تو شامل نہیں کر سکتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہد کے پانی کو پیا اور دوسری زوج مبارکہ کے یہاں عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے یہاں راؤنڈ مارا کرتے تھے. سب سے ملاقات کر ان کے کیا تقاضے ہیں وہ معلوم کیا کرتے تھے. تو ایک جگہ گھر میں شہد کا پانی دیا گیا. تو دوسرے گھر والی نے کہا کہ کیوں دیر ہو گئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شہد کا پانی وہ بننے میں کچھ وقت لگ گیا. تو یہ ذرا ناراضگی ہونے لگی اس بیوی پر، سوگن پر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شہد کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے، ذرا منہ زبانی ہو گئی، میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا. یہ نہیں کہا کہ جو ہے شہد حرام ہے، ناجائز ہے، وہ کھا کر کوئی اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا یا کوئی بیوی کھا کر جو ہے خاوند کے پاس نہیں، یہ نہیں ہے. یہ کہا کہ اس کی وجہ سے دو خواتین کے اندر کچھ اختلاف ہو گیا، میں اس سے پرہیز کروں گا. یہ کہہ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس روم سے، اس گھر سے نکلے نہیں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے، ناجائز کرنے والے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غفور الرحیم. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ دیے اور ان پر سخت جملوں کی آیتوں کو نازل فرمایا. یہ وسوسہ دل میں آیا اور دل میں آئے گا تو یہ نفاق کی علامت ہے، یہ کفر کی علامت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہ پہچاننے کی علامت ہے. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو کتنی قسم کی شریعتیں لوگوں نے بنا لی. ایک جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی فاتحہ، شب برات کے اندر ارواح کا آنا، اور سفر کے مہینے میں بتائیے کہ جب 12 ربیع الاول کو آپ کا وصال مبارک ہوا تو 12 ربیع الاول سے پیچھے کی جو تاریخیں ہیں 12 سے 11، 11 سے 10، 10 سے 9، مان لیا جائے کہ 13 دن آپ بسترے پر رہے تو وہ 12 ربیع الاول سے گنیں گے یا سفر کی ایک تاریخ سے گنیں گے؟ میں نے کہا اللہ جب دین چھینتا ہے عقل کو بھی چھین لیتا ہے. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وصال مبارک ہوا تو پھر 13 دن کہاں سے یہاں سے لگیں گے یا سفر کے مہینے سے لگیں گے؟ اور مدینہ طیبہ کا وہ کون سا علاقہ تھا کہ جہاں آخری چہارشنبے کو جا کر چہل قدمی کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھنا عبادت، نماز کو چھوڑنا انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے. نحوست اللہ کے بنائے ہوئے مہینے میں نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے دن میں نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رات میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مقامات میں نہیں ہے. دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عرب میں
مکہ مکرمہ میں وہ عبادت کرتا ہے، وہ تراویح پڑھتا ہے، وہ اعتکاف کرتا ہے، وہ سحری افطاری کھجور سے کرتا ہے اور زمزم سے کرتا ہے، لیکن آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، آنکھوں کا زنا کرتا ہے اور دل کی حفاظت نہیں کرتا، حرام مال کے پیسوں سے کھجور کا استعمال کرتا ہے، تو وہی رمضان المبارک کا اعتکاف کا مہینہ اور تراویح کا مہینہ، کلام پاک کا پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں۔ ایک کو یہ چیزیں جنت میں لے جانے والی ہیں اور دوسرے کو یہی چیزیں اسے زمین کے اندر گاڑنے والی اور اللہ کے عذاب کا شکار بنانے والی ہیں۔ جنہوں نے نماز پڑھی شام تک وہ اللہ تعالیٰ کی تحویل میں چلا جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں اس کو رکھتا ہے، مہینہ برا نہیں ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی، آپ کی بیگمات، ہماری مائیں، ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ توجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا کرتے تھے، جان بوجھ کر نہیں۔ دیکھیے دسترخوان کے اندر 40-50 قسم کے کھانے ہیں، ہر کھانا کھانا ضروری نہیں ہے، اس میں کسی کو شربت پسند ہے، کسی کو پھل فروٹ پسند ہے، کسی کو گوشت پسند ہے، تو وہ کھا سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ 40 قسم کی غذاؤں میں 30 پر 9 قسم کی غذاؤں کو چھوڑ دیا اور 40ویں غذا کو اپنایا۔ سب چیزیں حلال ہیں اور محبت دل کے میلان کا نام ہے، دل کی توجہ کا نام ہے۔ یہ کسی اسکول کے اندر سکھائی نہیں جاتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں سکھایا گیا تھا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے دیکھا خواب کے اندر، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا کیا کرنا ہے؟ فوراً آپ نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے ابو جان یہ نہ دیکھیے کہ باپ بیٹے کا رشتہ کیا ہوتا ہے، اللہ نے جو حکم دیا آپ اس کو کر بیٹھیے۔ کون سی اسکول کے اندر یہ سیکھا تھا؟ کون سی کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر یہ سبق انہوں نے پڑھا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ گھر کے جیسا ماحول ہوتا ہے بچے اسی طریقے سے پنپتے ہیں۔ تو بہرحال نئی نئی چیزوں کا استعمال کرنا یہ موت کو دعوت دینے کے برابر، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ ہاں نحوست جو آتی ہے وہ بد عملی سے آتی ہے۔ سور کو اللہ نے پیدا فرمایا فی نفسہ، اللہ تعالیٰ اس کو جیسے پیدا کرنا تھا کیا۔ طوطے کو اللہ نے بنایا، اس کی الگ خوبی ہے۔ مچھلی کو اللہ نے بنایا، اس کی الگ خوبی ہے۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے قریب رہا کرتی تھی، بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک چیز اپنے اختیار میں ہوتی ہے اور ایک چیز چاہ کر کی جاتی ہے۔ کسی کے 5 بچے ہیں، 4 لڑکے اور 1 لڑکی، باپ کا دل لڑکی کی طرف مائل ہے، حالانکہ سب کو برابر سرابر کپڑے لیتا ہے، چپل جوتے لیتا ہے اور سب کے برابر سب کو کھانا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ لڑکیوں کو ایس لا کر کھلا دیا اور جو ہے لڑکے کو اس نے چاکلیٹ دے دی، یا لڑکے کو عمدہ کھانا کھلایا اور بچیوں کو اس نے کم قسم کا کھانا کھلایا۔ یہ اپنے اختیار والی بات ہے۔ کسی سے تعلق پیدا ہو جانا، کسی سے محبت پیدا ہو جانا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہ جملے اپنانا، حضرت حاجرہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا، یہ کسی اسکول کے اندر پڑھایا نہیں جاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے کہلواتے ہیں اور ان سے بلواتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر کبھی بیشی کرنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اعمال کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، اعمال کی وجہ سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور بد عملی کی وجہ سے فرشتے گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ اس سفر ہی کے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. بڑی بڑی جنگیں سفر کے مہینے میں ہوئی اور اللہ کی مدد اور نصرت سے وہ جنگوں میں صحابہ کرام کامیاب ہوئے اور اسلام مسلمان دشمن ناکام ہوئے اور نامراد ہوئے. اگر سفر کا مہینہ مسلمانوں کے حق میں یا دنیا والوں کے لیے منحوس ہوتا، نقصان پہنچانے والا ہوتا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا انجام کیا ہوتا اور ان جنگوں کا انجام کیا ہوتا. صبح سویرے تہجد سے اپنی زندگی کی، اپنے نئے روز کی افتتاح کی تو اس نے خیر کو پایا، اس نے برکتوں کو پایا. حدیث میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک جو موسم رہتا ہے، نہ دھوپ رہتی ہے، نہ چھاؤں رہتی ہے، نہ گرمی نہ سردی، موسم بالکل نارمل ہو جاتا ہے. آپ مریضوں کو دیکھیے، ساری رات سارا دن تڑپتے رہتے ہیں، پھر ٹاکے سوکھے نہیں، ہڈی میں درد ہے، گلا ہے، لیکن فجر کے بعد کا وقت اتنا سہانا جنت کا منظر والا ہوتا ہے کہ اس وقت مریض بھی سو جاتا ہے. پھانسی دی جاتی ہے، اسی وقت پھانسی دی جاتی ہے. اور ہائی وے کے اندر بڑی گاڑیوں کا جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈرائیور رات بھر گاڑی چلا کر اس کو نیند آنے لگتی ہے، جھپکا لگتا ہے. ایسے وقت کے اندر سونا یہ نحوست کو بلاتا ہے. کھانے کی بے ادبی کرنا یہ نحوست کا کام ہے. تانے شوہر کو دینا یہ نحوست کا کام ہے. پڑوسیوں کا حق مارنا یہ جو ہے نحوست کا کام ہے. ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے مودت، ایک دوسرے کو خیر جاننا، بہتر جاننا، یہ اسلام کی ایمان کی علامت ہے. یہاں ایک گھر کے اندر، ایک پلاٹ کے اندر، بلڈنگ کے اندر تقریباً 30-40 گھر ہوتے ہیں اور بڑی شان سے یہ کہتا ہے آدمی، بھائی میں اپنے گھر کو جاتا ہوں اور آ جاتا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ جو ہے بغل میں کون ہے، آگے کون ہے، نیچے کون ہے. اپنے لفٹ کا بٹن دبایا اور سیدھے اپنے گھر کو چلے گئے. یہ انسانیت نہیں ہے، یہ اخلاق کا کام نہیں ہے. جنگ یرموک کے اندر صحابہ کرام حالت شہادت کے قریب پہنچ چکے تھے. پانی کی سخت جو ہے پیاس لگی ہوئی تھی. ایک صحابی پانی کا پیالہ لے کر گئے، کہا کہ مجھے اتنی ضرورت نہیں، بغل والے کو دے دو. وہ بازو کے صحابی کے پاس پانی لے کر گئے. انہوں نے کہا مجھے اتنا تقاضا نہیں، تیسرے کے پاس جاؤ. تیسرے کے پاس گئے، اس نے چوتھے کو بتایا. چوتھے کے پاس گئے، پانچویں کو بتایا. پھر اس کے بعد دیکھا ہر ایک جام شہادت کو نوش کر چکا. پہلے کے پاس آئے، وہ انتقال کر گئے تھے. مر جاتے، جان اللہ کے راستے میں دے دیتے، لیکن دوسروں کے دل کو نہیں دکھاتے. خیر خواہی جب شہادت کا خنجر سینے میں چبھا تب بھی خیر خواہی کو انہوں نے رکھا تھا. مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے. ہم جب مہمان آتا ہے اپنے چہروں کو بناتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے. لڑکی والوں کا آیا تو لڑکے والے برا سمجھتے ہیں، لڑکے والوں کا آئے تو لڑکی والے برا سمجھتے ہیں. وہاں صحابہ پیاسے مر رہے ہیں لیکن دوسروں کی فکر کر رہے ہیں. مہمان اگر نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو، زمین و آسمان کے خزانے اس گھر کے اندر لوٹتے ہیں. رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کا مہمان ہوتا ہے. وہ ایک صحابی روزانہ رات میں اپنے گھر میں ایک مہمان کو لے کر آتے، بغیر مہمان کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کبھی جو ہے پوری زندگی میں بغیر مہمان کو دسترخوان میں کھلائے اپنے سے نہیں کھایا. مہمانوں کو کھانا کھلانا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. تو یہ صحابی گھر کی حالت دیکھتے نہیں، کرتے نہیں. روٹیاں کتنی ہیں، سالن کتنا ہے، شوربہ کتنا ہے، چاکنا ملے گا نہیں ملے گا، کچھ بھی فکر نہیں. یہ بغیر بولے کہ ہر دن دسترخوان میں ایک مہمان کو لے کر آتے اور پھر دعائیں لے کر
ان کو رخصت کیا کرتے تھے۔ عرب والے جتنے جاہل کیوں نہ ہو، ان کے یہاں عزت والا وہ تھا جس کے چولہے سے راکھ زیادہ نکلتی ہو، یعنی سخاوت کرتا ہو، اور جو ہے مہمان نوازی کرنے کی نشانی ہے۔ ایک صحابہ کو دوسرے صحابہ سے کیا تعلق تھا اور کتنی محبت تھی، اندازہ لگائیے کہ ایک گھر کے اندر جب جو ہے شوہر گئے نماز کے لیے، انہوں نے چولہا جلا دیا، دھواں نکلنے لگا اور کچھ ایسی چیزیں اس میں ملا دی کہ باہر والا سمجھے کہ یہاں بریانی پک رہی ہے، یہاں گوشت پک رہا ہے۔ تو اس کے بعد صحابی جب آئے گھر کے اندر، بیگم صاحبہ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، کہا کہ آج تو بڑا جو ہے نغد دسترخوان ملے گا، بڑی عمدہ خوشبو۔ مدینہ طیبہ ایک مٹھی میں آنے والا شہر تھا۔ اب اس وقت جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پورا شہر مدینہ اتنا ہی تھا۔ تو چنانچہ یہ جو ہے گئے اور پوچھا کیوں کیا ہے آپ نے یہ کام؟ دیکھو کتنی ہمدردی ہے اور کتنی جو ہے دلوں کے اندر ایک دوسروں کی محبت ہے۔ پہلے کھانا اچھا پکتا، اڑوس پڑوس کو طبق میں رکھ کر ریشم کے کپڑے کا اوپر غلاف اڑا کر ان کو جو ہے جا کر وہ کھانا پہنچایا جاتا تھا۔ مہمان آتے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے برقعے کو چھپا دیتے تھے، ان کے چپل کو ادھر ادھر ڈال دیتے تھے کہ مہمان زیادہ دن گھروں کے اندر رہے، رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہے۔ بالخصوص دیندار، تقوی والا، طہارت والا، کوئی اللہ والا ہے تو اس کی وجہ سے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت ایک مہمان آ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں، کھانا اتنا ہے، میاں بیوی کھائیں اولاد کو نہ بچے، اولاد کھائے میاں بیوی کو نہ بچے، یہ دونوں کھائیں مہمان کے لیے کھانا نہ ملے۔ تو بڑے پریشان اور پسینے سے شرابور ہو گئے۔ تو بیگم سے کہا، بیگم دیکھیے کیا کرنا چاہیے، روٹی ایک ہے اور آدمی 3 ہیں۔ بیگم بڑی اللہ والی تھی، انہوں نے کہا کہ اس زمانہ UPS کا زمانہ، الیکٹریسٹی کا زمانہ نہیں تھا، کرنٹ کی بجلی اور پنکھا چلنا، لائٹ جلنا نہیں تھا، چراغوں کو جلا کر اجالے میں کھانا کھایا کرتے تھے اور اپنا ضروری کام کیا کرتے تھے۔ تو بیگم نے مشورہ دیا کہ کھاتے وقت کسی بہانے سے آپ چراغ کو گل کر دیجئے اور کھانے کی کا ساؤنڈ اور کھانے کی آواز منہ سے نکالتے رہیے۔ کتنا خیال ہے دیکھیے گا کہ مہمان کہیں بھوکا نہ چلا جائے۔ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے مسئلہ شریعت کا کہ کتنی انسانیت اور کتنی خیر خواہی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی، کمزور آدمی، نفل روزہ ہو یا فرض روزہ ہو، کڑاکے کی گرمی میں بھول کر فریج کو کھول کر کھانا کھا لے، روح افزا پی لے، شربت پی لے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ کمزور ہے تو اس کو بتانا جائز نہیں، اس کو کھا لینے دو اور اس کو پی لینے دو۔ اور اگر نوجوان ہٹا کٹا ہے اور افطار تک اپنی قوت کو باقی رکھ سکتا ہے، روزہ رکھنا اللہ کا حق ہے، لیکن ایک بوڑھے پر رحم کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اس کو نہ بتایا جائے، جب مکمل فارغ ہو جائے تب اس کو یہ بتایا جائے۔ اتنی حد تک خیر خواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اور بچے نماز پڑھنے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لایا کرتی تھی۔ اس وقت جب احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، کوئی بچہ روتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رکعت کو چھوٹا کر دیتے تھے۔ نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز بندے کو اللہ سے ملانے والی چیز ہے، نماز دین کی اساس اور دین کی بنیاد اور دین کی عمارت کا قیمتی جوہر اور وہ پلر ہے۔ ایسی نماز کے اندر بچہ روتا ہے اور جو ہے آواز آتی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کیا کرتے تھے۔ شریعت نام ہے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، خیر خواہی کرنے کا۔ بہرحال وہ صحابی نے جا کر شکایت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ گھر میں ہوتا نہیں ہوتا دیکھتے نہیں، آٹا ہے تیل ہے دیکھتے نہیں، اور جو ہے بغیر بولے روزانہ ایک مہمان کو بلا کر لاتے ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کام کرو، اپنی بیگم صاحبہ کو کہو کہ کل جو مہمان بننے والے ہیں وہ کوئی عام تاجر نہیں بلکہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لانے والے ہیں۔ صحابی گئے، کون ڈاؤن انہوں نے شروع کر دیا، کون آقا کو اپنے دستر پر بچھانا اچھا نہیں سمجھتا۔ آپ کے قدم مبارک کے نیچے جو زمین کے ذرات آتے وہ بھی شان کیا کرتے تھے کہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر قدم کو رکھے ہیں۔ جانور ناش کرنے لگتے، اللہ کی مخلوق آپ کے سامنے جھک کر سلام کرنے لگتی، تو یہ کیوں خوش نہیں ہوتے؟ گئے اور جو ہے کھانا کھایا اور اس کے بعد جو ہے اپنے گھر کی طرف رواں دوا ہوئے۔ صحابی جو اس گھر کے اندر مہمان لاتے تھے وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے بھائی اپنے بیگم سے معلوم کرو کہ میرے پیچھے کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ بیگم صاحبہ نے پردے سے جھانک کر دیکھا اور پوچھا اور دیکھا تو عجیب و غریب منظر تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ نے دیکھا؟ تو فرمانے لگی کہ چھوٹے چھوٹے سانپ کے سپولے، بچھو، زہریلے کیڑے مکوڑے، ایک بہت بڑی مخلوق آپ کے پیچھے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان گھر میں کھانا کھا کر جب جاتا ہے تو جس طریقے سے اللہ نے آپ کو دکھایا کہ سانپ جا رہا ہے، بچھو جا رہا ہے، تو گھر کی جو برائیاں ہیں، نحوست ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور مہمان کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ایسی بیماریوں کو، ایسے کیڑے مکوڑوں کو، ایسے زہریلی چیزوں سے اللہ میزبان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے زمانہ بدل گیا ہے، تاریخ اپنی مسلمان لکھنے لگے، شریعت اپنی بنانے لگے کہ یہ مکروہ ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ مہمان نوازی بہت بڑی چیز ہے، اور اعمال کے اندر وہ چیز نحوست پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے مرتے وقت کلمہ چھن جاتا ہے۔ جو ماں باپ کو ستاتا ہے، جو مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کیا کرتا ہے، جو مسواک کا استعمال نہیں کرتا، علماء نے لکھا کہ مرتے وقت کلمہ چھن جانے کا اندیشہ ہے کہ کہیں بغیر کلمے کی موت نہ آ جائے۔ میری ماں اور بہنیں، شریعت بڑی نازک ترین ہے اور حساس ترین ہے۔ یہ اپنے دل و دماغ کے گھوڑے دوڑا کر مسئلے معلوم نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ نے جو کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اسی کو مد نظر رکھ کر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے نہیں ہوتے۔ مولانا پیر ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ اللہ والے، اور ان کا فیض دنیا کے ہر ملک کے اندر پہنچ گیا ہے۔ وہ افریقہ ہو، وہ امریکہ ہو، وہ یونان ہو، وہ روم ہو، سب جگہ آپ سے امت نے استفادہ کروایا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کلمہ طیبہ بعد مرتبہ موت کے وقت چھن جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ زندگی کے اندر کبھی قرآن سے بے رخی کی ہوگی، شریعت اسلام کے احکامات کی بے رخی کی ہوگی۔ اس لیے میری ماں اور بہنیں، یہ اصل دولت ہے، گھر کا ہونا دولت نہیں۔ وہ گھر کیا ہے جو کھنڈر بن جانے والا ہے۔ شادیوں کے اندر مختلف قسم کے کپڑے پہننا یہ کوئی جو ہے عبادت نہیں، یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں۔ آپ اٹھتے جنازوں کو دیکھیے، آپ کھنڈرات کو دیکھیے، ایسی جگہیں کہ ان کھنڈروں کے اندر بادشاہ کو پناہ دینے کے لیے اگر دشمن حملہ کر دے تو مگر مچھ کی ندی سے گزر کر، وہ کانٹوں کے اوپر سے گزر کر، وہ اونچی دیوار کو پھلانگ کر جانا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود اس زمانے کے لاکھوں سکوں کو استعمال کر کر وہ قلعہ بند ہو جایا کرتے تھے۔ کس نے موت کے دامن سے بچا لیا؟ آج تاج محل رہ گیا ہے۔ تاج محل بنانے والی ممتاز محل کی قبر ہے۔ تاج محل کو بنانے والا
شاہ جہاں کی قبر ہے، آج لال قلعہ موجود ہے، آج فتح پور سکری موجود ہے، دنیا کا بلند ترین دروازہ وہاں پر موجود ہے، اور بہت کچھ دیا مسلمانوں نے، یہاں سے لے کر یونان کی سڑکوں تک میڈیکل کی دوائیں اور جو انسان کی علاج و معالجے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے درخت مسلمانوں نے لگائے، یہ سب کچھ کیا، لیکن آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ شاملی کے میدان والے، دلی کے میدان والے اور بنگال کے میدان والے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کرنے والے کہاں گئے؟ کہاں گئے امیر جسے قیامت کے دن پوچھا جاتا ہے اے لوگوں تم بڑا فخر کیا کرتے تھے، اب بتاؤ تم میں کون امیر ہے، کون بادشاہ ہے، کون دولت والا ہے، کون پیسے والا ہے؟ میری مائیں اور بہنیں، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ یہ ایام گزر جاتے ہیں، یہ اوقات گزر جاتے ہیں، سب کے اوپر کا سورج اچھے لوگوں سے بھی ہو کر چلا جاتا ہے، برے لوگوں سے بھی ہو کر چلا جاتا ہے، اور شریعت اپنی جگہ پر قائم و دائم رہتی ہے۔ ہمارے وجود سے سورج نہیں چمک رہا ہے، چاند ستارے نہیں چمک رہے ہیں، اللہ جس کو جیسا چاہے گا ویسا کرے گا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ میری ماں اور بہنیں، آپ دیکھیے گا تاریخ کے پنے اٹھا کر کس طریقے سے بادشاہ اس زمانے کے اپنی رعایا کا خیال کیا کرتے تھے اور اپنے ملنے جلنے والوں کی ہمدردی کیا کرتے تھے، دولت کے خزانے ان کا منہ کھول دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آج کہتے ہیں لوگ ہندوستان کے اندر زہریلا ماحول بن چکا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، بات نکل جائے گی، میں انشاءاللہ اسے عرض کروں گا کہ شریعت کی دوری کی وجہ سے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے فرمایا شادی شدہ عورت بھی، شادی شدہ مرد بھی، زوجین میاں بیوی سب کچھ حلال ہے، دفتر لکھایا گیا، وکیل کو رکھا گیا، گواہوں کو رکھا گیا اور سنت کے مطابق نکاح ہوا، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ شریعت کی دوری اور نادانی کی وجہ سے یہ شادی تو حلال تھی اور اولاد حرام کی ہو رہی ہے۔ بہت لوگ ڈر گئے، سہم گئے کہ بھئی مسجد میں نکاح کیا اور دفتر کو استعمال کیا، سنت کے مطابق ولیمے کو کیا، یہ پھر بچے کیسے ناجائز ہو گئے اور حرام ہو گئے۔ علماء کرام کی مجلسوں میں آنے سے، شریعت کے احکام کو جاننے سے یہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ سنیما گھروں کو جانے سے، شادی محلوں میں بننے سورنے سے دین نہیں بنتا، گھر میں LCD لگا کر ناچ گانا دیکھنے سے دین نہیں آتا، کرکٹ میں اپنا شوق پورا کرنے سے اور جوا سٹا کھیلنے سے دین نہیں آتا۔ علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا، بیانات کا سننا، کیا کرتے ہیں ہم؟ دین صبح کے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک کچھ کام بتائیے جو دین کا آپ نے کیا ہے۔ پہلے تو اذان سن کر سر پر سے پلو ہٹ جایا کرتا تھا، کھلا سر پلو سر پر آ جایا کرتا تھا۔ نہ اذان کا احترام ہے، نہ نماز کا احترام ہے، نہ تہجد زندگی میں کبھی آئی ہے۔ مسائل اور پریشانیاں کس کو نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے یہ لوگ دنیا کے طریقوں کو اپناتے ہیں۔ ایک پھر چھوٹا واقعہ یاد آیا، بتاتا ہوں۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ طواف کر رہے تھے، ایک نابینا اور ایک اندھے کو دیکھا کہ وہ بھی بڑی مشکل سے طواف کر رہا ہے، ہاتھ پکڑ کر طواف کرایا، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الطواف پڑھایا اور اس کے بعد یہ لوگ اپنے ٹھکانے پر، اپنی ہوٹل اور اپنی منزل پر جانے لگے۔ راستے میں ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کب سے یہاں آ کر طواف کرتے ہو، مکے میں قیام کیے ہوئے ہو؟ اس نے کہا 12 سال ہو گئے اور کئی لاکھ میں نے عمرہ کر لیا اور کئی لاکھ میں نے یہاں طواف کیا، پھر پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی ہے کہ اللہ بینائی نہیں دے رہا ہے، اللہ میرے اندھے پن کو دور نہیں کر رہا ہے۔ تو چنانچہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کل صبح 11 بجے
اگر تمہاری حالت اندھے پن کی رہی، روشنی لوٹ کر نہیں آئی، آنکھوں کی بصارت لوٹ کر نہیں آئی، یہ میری تلوار ہے، یہ تمہارے گردن کو اڑا کر اس کا فیصلہ کرے گی۔ وہ بہت ہی گھبرا گیا، وہ گھر کو بھی گیا نہیں، وضو غسل کر کر اعتکاف میں بیٹھ کر نفلی رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو اس کے بعد جب دوسرا دن آیا اور 10 بجے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو بتانا تھا کہ میری بصارت لوٹ کر آ گئی ہے، میں آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، ماشاءاللہ یہ کہہ کر گلے سے لگا لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ 15-12 سال سے جو وہاں مقیم تھا، اعتکاف کیا کرتا تھا، تہجد بھی وہیں پڑھا کرتا تھا، اشراق چاش وہیں پڑھا کرتا تھا، اس وقت بینائی نہیں آئی، ان کی دھمکی سے کیسے بینائی آ گئی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جیسے اللہ کو مانگنا تھا، اللہ سے طلب کرنا تھا، یہ بے ادبی کے ساتھ، بے رخی کے ساتھ، دل کانکی ہے، دماغ کانکی ہے، میں کوکر جو ہے چولہے پر رکھ کر آ گئی، بچہ آنکھ کے قریب جا رہا ہے، گیزر آن ہے، ایک طرف یہ خیالات اور دوسری طرف اللہ میرے مرد کو حلال کمائی دے، زندگی میں خیر و برکت دے، میری بیوی کی محبت کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ کہیں اور۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی اور آنکھوں کی حالت کو جاننے والا ہوتا ہے۔ تو چنانچہ صحیح معنوں کے اندر نماز پڑھی اور سجدے میں گر گرایا، اللہ نے دعا قبول کی اور ان کی بصارت واپس آ گئی۔ اللہ دینے میں پیچھے نہیں ہٹتا، اللہ تعالیٰ سے دینے میں ہم سے بے ادبی اور گستاخی ہو رہی ہے۔ چنانچہ ان مجلسوں سے میں نے بتایا کہ بعض جو ہے حلال رزق حرام ہو جاتے ہیں، ایسے کام مسلمان کرتے ہیں، حلال شادی اور پھر وہ زنا میں بدل جاتی ہے۔ حضرت سے پوچھا حضرت کیسے؟ انہوں نے کہا میاں بیوی جب زندگی گزارتے ہیں، گھروں کے اندر فیملی رہتی ہے تو کھٹ پٹ کی کچھ آواز آتی ہے، وہ دیگچی گر گئی، وہ چمچہ گر گیا، وہ سالن الٹ گیا، یہ ہر گھر کا معمول ہے۔ اور اسی معمول کی طرح بعض مرتبہ میاں بیوی میں چکمک ہو جاتی ہے اور یہ اتنی پروان چڑھتی ہے کہ خامن ایک مرتبہ ناراض ہو کر کہتا ہے تمہاری پوٹلی بن لیو، تمہارے سامانہ جمع کر لیو، تمہارے بھائی کو بولو لگیج کارٹ لے کر آئے یا لاری لے کر آئے تو یہاں سے نکل جانا اور کبھی اپنا چہرہ ہمیں نہیں دکھانا۔ دیکھو ایک تو ہوتا ہے کہ صراحت کے ساتھ طلاق دی جاتی ہے، اے میری بیوی شریعت کے حساب سے میں تجھے 1 طلاق دے رہا ہوں، 2 دے رہا ہوں، 3 دے رہا ہوں۔ یہ طلاق عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ اگر کیا جائے تو جیسے اس نے کہا تو گھر چھوڑ کر چلا جا، واپس نہیں آنا۔ اگر کوئی دنیا میں ایسے MRI ہے اور ایسے جو ہے ایکسرا ہے اور ایسے پہچاننے کا کوئی آلہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ لفظ عربی میں طلاق کا ترجمہ کر کر اس نے کہا گیٹ آؤٹ ہو جا، گھر سے نکل جا۔ یہ کہنا بھی وہی ہے جو طلاق کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور طلاق رجیع ہو تو 3 مہینوں کے اندر بیوی خاوند بیوی سے ملے، نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور 3-3.5 مہینوں کے بعد پھر بھی 2 طلاق کے اندر خلے میں میاں بیوی کا تجدید نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن جب 3 طلاق ہو جائے تو حلالہ کے بغیر کوئی گنجائش نہیں اپنے خاوند کے ساتھ زندگی گزارنے کی۔ تو ایسے الفاظ استعمال کر کر جب وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بدعت و گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے، سنتوں میں جینے اور سنتوں میں مرنے کے اللہ توفیق فرمائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی موت مانگنے کی دعا کی درخواست کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری موت مدینہ طیبہ میں آئے اور ہمارا مقبرہ جنت البقیع جہاں ہزاروں صحابہ کرام مدفون ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ہماری قبریں بنائے، بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائے، قرض کے بوجھ تلے جو دبے ہوئے ہیں اللہ قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائے، میاں بیوی میں الفتیں محبتیں پیدا فرمائے، اولاد کو دین کے ماحول میں پرورش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام مسلمان دشمن جو مسلمانوں کو اسلام کو بدنام کرتے ہیں انہیں ہدایت دے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے
اور مقدر میں نہیں ہے. پچھلی قوموں کو جو عذاب آیا وہ سارے عذابات مل کر ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے. مساجد کو آباد فرما، مدارس کو آباد فرما، خانقاہوں کو آباد فرما، دینی مجلسوں کو آباد فرما، اور دینی مجلسوں کا تعاون کرنے والوں کو زندگی اور آخرت کی سعادت نصیب فرما. چونکہ اگلا ہفتہ جو ہے پہلا مہینے کا ہے، آیت کریمہ پڑھی جائیں گی. آپ ضرور ان محفلوں میں آئیے، اس لیے کہ ہمیں دیکھ کر اللہ ناراض ہو سکتا ہے، ہمارے اعمال کی پوٹلی پھینک کر مار سکتا ہے. نہ جانے اس مجمع میں کون اللہ والی ہے، کون اللہ کی محبوب بندی ہے، وہ کون سا بچہ ہے جسے اللہ کو پیار آتا ہے. ان کے صدقے میں طفیل میں اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.